بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی اولاد اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی مگر اس صورت میں کہ وہ اپنے باپ کو غلامی کی حالت میں پائے پھر اسے خرید کر آزاد کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری ساری امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو اعلانیہ اور کھلم کھلا کرنے والوں کے، اور یہ بھی اعلانیہ گناہ ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگا، اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا۔ رات گزر گئی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ تعالیٰ کے پردے کھولنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہے تو غسل کر لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور رب کی رضامندی کا سبب ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا اور نہ ہی پاکیزگی کے بغیر نماز قبول فرماتا ہے۔ سیدنا بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتح مکہ کے دن ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کیں اور اپنے موضوع پر مسح کیا۔ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، میں نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔